ایک دھڑاکل کی ستیتا کو سویکار کرتے ہوئے قانون کو سمجھا جائے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتے ہیں. حدیث قدسی ہے لولا کہ نما خلقت الافلاک، محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان ہی نہ بناتا. لولا کہ نما خلقت الدنیا، اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا نہ سورج ہوتا نہ چاند. تو یہ زمین میلادی ہے، آسمان میلادی ہے، چاند سورج میلادی ہے. میلاد سے گھٹن محسوس کرنے والوں اگر پکے عقیدے کے ہو تو میلادی زمین چھوڑ دو، میلادی آسمان کے نیچے مت رہو، میلادی دریاؤں کا پانی مت پیو، میلادی سورج سے روشنی ہو، میلادی چاند سے چاندنی لینا بند کرو. کھاتے کبھی بھی ہو، کھاتے کسی بھی ہو. یہ ساری دنیا میں تمہارے لیے بنی ہو. میں نے آپ کو قاعدہ بنایا ہے، بتایا کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے. میں ایک پوشیدے آدمی سے پوچھوں گا کب تک یہاں تم بیٹھو گے؟ بیٹھے رہو اور جب میں چلا جاؤں گا تیسرا یہ میرے لیے. لیکن ہم آئے ہیں شورائے کرام کے لیے. جب تک شورائے کرام رہیں گے ہم کو بھی رہنا چاہیے نا، کیونکہ نعت پڑھنا یہ اگر حضرت حسان کی سنت ہے تو عرب بہت محبت سے اسے سننا حبیب رحمان کی سنت ہے. بیٹھ کے سنوں گا تو ایسا موقع مجھے کہاں ملتا. سیری ہو جائے گی تو چلا جائے گا. بہرحال یہ بات اس کی 100% صحیح ہے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے. کہ کرسی ہاشمی کے لیے ہے، مائک ہاشمی کے لیے ہے، سجاوٹ ہاشمی کے لیے ہے، مجمع ہاشمی کے لیے ہے گا، نظام درہم برہم. تو ہاشمی کے رہنے کا نام جلسہ ہے، نہ رہنے کا نام درہم برہم. کیونکہ یہ جلسہ ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ ہے. تو جب یہ دنیا رسول کے لیے ہے تو جب تک رسول ہے دنیا ہے، جب تک رسول ہے سورج ہے، جب تک رسول ہے چاند ہے، جب تک رسول ہے گگن ہے، جب تک رسول ہے پون ہے، جب تک رسول ہے دھرتی ہے، جب تک رسول ہے آکاش ہے، جب تک رسول ہے پاتال ہے، جب تک رسول ہے کعبہ ہے، جب تک رسول ہے مدینہ ہے، جب تک رسول ہے ہند ہے، جب تک رسول ہے سندھ ہے. ارے جب تک میرا رسول ہے تب تک بھارت ہے. اور جب رسول نہیں رہے گا نہ جہان رہے گا نہ ہندوستان رہے گا. حسین کی دعوت، حسن حسین کی دعوت نہیں چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، یہ سارا زمانہ رسول کے لیے، یہ ساری دھرتی رسول کے لیے، ہوا رسول کے لیے. جب تک رسول ہے ہوا رہے گی، جب تک رسول ہے پروت رہے گا، جب تک رسول ہے دریا رہے گا، جب تک رسول ہے سب چیزیں رہیں گی. یہ نظام درہم برہم. بے شک. تو ہاشمی کے رہنے کا نام جلسہ ہے تو رسول کے رہنے کا نام دنیا ہے. ہاشمی نہیں تو جلسہ نہیں، تو جب نبی نہیں تو دنیا نہیں. اس کو کیسے سمجھاؤں اور آسان کر دیں؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس جلسے میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. کچھ تو مجھے دیکھ رہی ہیں اور کچھ بہت دور ہیں، پردوں میں ہیں اور آواز سن رہی ہیں مگر میرا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی ہیں. اسی میں سے ایک بہن نے پوچھا، بہنی کس کی تقریر ہو رہی ہے؟ بولے تیرے کو نہیں معلوم، ہاشمی میاں بول رہے ہیں. دکھائی تو نہیں پڑتے، تم کو کیسے معلوم ہاشمی میاں بول رہے ہیں؟ قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہے ہیں. ارے بغیر دیکھے اتنی بھاری قسم اٹھا لیا، تم بولہی ہو.
तुम सनकही हो, पूरे सूबे में एक सीट नहीं मिलेगी। सनक गई हो, बौलाहापन बताती हो, झगड़ा करके आई हो। मजमुआ के लिए पोस्टरवा नहीं पढ़े, ऐलान नहीं सुना। इतनी हजारों हजार पूरा मैदान भरा हुआ है, बैठने को जगह नहीं, लोग खड़े हैं। अगर हाशमी नहीं होते ना तो जलसा इतनी शांति पूर्वक न होता। 10-12 नौजवान डंडा लेके सेक्रेटरी को ढूंढते, कहाँ गया, गलत ऐलान कर रहा। इतनी शांत पूर्वक संपन्न हो रहा है, ये सबूत है कि हाशिमी है। साहिब सज्जादा का नूरानी चेहरा यहाँ मौजूद है, हाशिमी है। अल्लामा साहब जो तकरीर कर चुके आपके सामने, इदरीस बख्तवी साहब है तो हाशिमी है। शोरा कराम बैठे हैं तो हाशिमी है, मजमा बैठा है तो हाशिमी है। अब उस औरत ने कहा, सुन बहिनी सुन, हाशिमी दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशिमी को मानूंगी, माई की आवाज सुनकर हाशिमी को मानूंगी, सजावट देखकर हाशिमी को मानूंगी। तो करी करते लोग गुस्ताखो, कान खोल करके तुम लोग, हमें नबी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख के नबी को मानेंगे, चांद और सूरज को देख के नबी को मानेंगे। आप देखिए, अब आगे आइए भैया, अपना अपना काम अपने अपने पास रखो, डरोगा न बनो। अब ये बात क्लियर हो गई कि नबी करीम की जात वाला सिफात खुदा को पहचानने के लिए है, और वो इस्म वही नूर है, तो नूरुल्लाह, वही हबीब है, हबीबुल्लाह, वही महबूब है, महबूबुल्लाह, वही इस्म है, इस्मुल्लाह। अब उससे पहले बा है, बिस्म, बेइस्म, बिस्म, बा इस्म पर रब्बी अल्लाह के लिए बिल्लाहि रहमानि रहीम, बिल्लाहि रहमानि रहीम नहीं है, बिस्मिल्लाह। रब्बी अल्लाह पर नहीं है, हर जगह इस्म पर। अब ये तो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी झूठे से भी मुलाकात कीजिएगा, थोड़ी सी भी न हो जानता हो, बहुत पक्का झूठा हो, तभी वो कहेगा हाँ ये बात सही है कि यहाँ जो बा है वो इस्तिआनत के लिए है, मदद के लिए। बा जो है इंसाफ के लिए, तो झूठे को भी मानना पड़ेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो बा है वो इस्तिआनत है, इस्तिआनत में मदद मांगना। तो बा कहता है मदद मांगो, और किससे मांगो? इस्म से, और इस्म अल्लाह नहीं है तो मदद मांगो गैरुल्लाह। अब अगर रसूलुल्लाह से मदद मांगना शिर्क हुआ तो तेरी तो बिस्मिल्लाह ही गायब हो गई। जब तू बिस्मिल्लाह नहीं चल सका तो वरना से क्या चलेगा? अच्छा, बा किसे कहते हैं? बा का सा, इनकी लकीरें जो एक जैसी है, मामला नुक्तों का है। नीचे एक नुक्ता तो बा है, ऊपर 2 नुक्ता हो जाए तो ता है, और 3 हो जाए तो सा है। लेकिन वो ऐसा ही है, बा जैसे ही वैसे ही ता है, वैसे ही सा है, सिर्फ नुक्तों की बात है। तो बा को ता से, सा से, शाहे ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब का
بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. میرا علی ہے جس نے با کے ایک نقطے کا روپ لے کر اسے نمایاں کر دیا, الگ کر دیا, فرق کر دیا, اس کی شان بیان کر دیا. I am the point of God. میں ہوں بے کے نیچے کا نقطہ. یہ جو بغدادی قاعدے میں بے ہے اس کا نہیں, ہر بے کے نیچے کا نقطہ علی نہیں ہے, بسم اللہ کے بے, بائے بسم اللہ کا نقطہ علی ولی اللہ. جیسے میں نے نقطے کی بات کری تو ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا کہ میں کو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, زمانہ گیا, جوان کا زمانہ گیا, کسان کا زمانہ آ گیا, وگیان کا. میں کہا نہیں, زمانہ آ گیا شیطان کا. کیا کہنا ہے بول, بولے یہ نقطہ, قلم نکالا, میری ہتھیلی پہ رکھا, یہ بندو, یہ نقطہ, میں کہا علی نقطہ ہے. میں کہا نقطے کو اس نے انگلیاں دیا, نقطہ دکھا نہیں. کہا علی اتنے چھوٹے ہیں, انگلی رکھو گائے بھائی. میں کہا تو پڑھتا کیا ہے, آپ وگیان صرف کالج اور نو نالج. میں کہا یہ بتا نقطے کی تعریف کیا ہے, پریبھاشا میں بتاتا ہوں, جس کا وبھاجن سمبھو ہو. ایک ایسا جز جس کے اجزاء نہ ہو اسی کو نقطہ کہتے ہیں. جزا کی وجہ جو ہے وہ ہمارے یہاں جانا ہے, منطق پڑھایا جاتا ہے, فلسفہ پڑھایا جاتا ہے, تاکہ جب یہ علم دین بنے تو خر دماغ نہ ہو. تو جامعۃ الازہریہ میں مانجا جاتا ہے برین کو, اور خانقاہوں میں گھسا جاتا ہے دل کو. جب دونوں میں نور ہو تو باہر غرور ہو, اور جب اندر غرور ہو تو باہر نور ہو. اور ملت سے دور ہو. پرابلم اندر ہے. اب میرے کو تو بتا وگیان کی بھاشا میں پرمانو کی پریبھاشا کیا ہے. What is definition of atom? So you are bound to accept the atom is a point which is undividable. Nobody can divide atom. You can change atom into power, but you can't divide atom. جس کو بانٹا نہ جا سکے, جس کو کاٹا نہ جا سکے, اسی کو ایٹم کہتے ہیں, اسی کو پرمانو کہتے ہیں. وہی وہ جز ہے جس کے اجزاء نہیں ہے, وہی نقطہ ہے جس میں وہ قوت ہے. ابے یہی تو میرا علی سمجھانا چاہتا ہے. میں وہ نقطہ ہوں جسے جماعتیں نہ بانٹ سکتی ہیں نہ کاٹ سکتی ہیں. نہ مجھے بانٹا جا سکتا ہے نہ کاٹا جا سکتا ہے. اہل سنت و جماعت اس متحدہ پلیٹ فارم کا نام ہے جسے نہ بانٹا جا سکا نہ کاٹا جا سکا. تم جماعت سے باہر نکل سکتے ہو مگر کاٹ نہیں سکتے. نکل گئے صحابہ کے زمانے میں کئی لوگ جماعت سے, نکل گئے مولا علی کے زمانے میں کئی لوگ جماعت سے, نکل گئے کئی لوگ امام حسین کے زمانے میں جماعت سے, نکل گئے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں لوگ جماعت
نکل گئے مجدد الفسانی امام ربانی کے زمانے میں لوگ جماعت سے، نکل گئے لوگ امام احمد رضا کے زمانے میں لوگ جماعت سے، تم بھی نکل رہے ہو ہمارے زمانے میں کاہے کو روکوں؟ نکلتے ہو تو نکل جاؤ، مگر یاد رکھنا ہم اس صحابہ اور اہل بیت کی جماعت سے وابستہ ہیں جسے نہ کاٹا جا سکتا ہے نہ بانٹا جا سکتا ہے۔ ہمارے سینے میں مدینہ بھی دکھے گا، بغداد بھی دیکھے گا، اجمیر بھی دیکھے گا، بریلی بھی نظر آئے گا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں مونیکا رہتی ہے، اس لیے سپر پاور ہے کہ وہاں ایٹم ہے، ایٹمک پلانٹ ہے، ایٹم پرمانو شکتی ہے۔ انگلینڈ اس لیے سپر پاور ہے کہ پرمانو شکتی ہے، فرانس، رشیا، اس لیے کہ وہاں ایٹم ہے۔ چائنا اس لیے سپر پاور ہے کہ وہاں ایٹمی طاقت ہے۔ خواجہ غریب نواز پر میرے ماں باپ قربان، ان کے چرنوں کا پرتاپ کہ آج بھارت کی دھرتی پر ہمارا دیش بھی پرمانو شکتی سمپن راشٹر بن چکا ہے۔ آج ہم بھی ایٹمی طاقت بن گئے ہیں۔ امیروں کے دیش میں تو ایٹم دیکھا گیا، ذرا غریبوں کے دیش میں بھی ایٹمی طاقت دیکھ لو۔ تو اس لیے جہاں ایٹم ہے وہی سپر پاور ہے۔ مولا علی نے اشارہ کر دیا، میں نکتہ ہوں، مجھے بانٹا نہیں جا سکتا۔ سائنس نے کہا تب تو یہ ایٹم ہے، تب تو یہ پرمانو شکتی کی طرح روحانیت کا تاجدار ہے۔ جب سائنس نے اشارہ کیا تو ہم ڈھونڈنے لگے، واقعی جہاں جہاں علی وہ سپر پاور، جہاں جہاں ایٹم وہ دیش سپر پاور، اور جس میں علی وہ سپر پاور۔ علی امام حسن میں امام حسن سپر پاور، علی امام حسین میں امام حسین سپر پاور، علی امام زین العابدین میں امام زین العابدین سپر پاور، علی امام محمد باقر میں محمد باقر سپر پاور، علی امام جعفر صادق میں جعفر صادق سپر پاور، موسیٰ کاظم میں علی موسیٰ کاظم سپر پاور، موسیٰ رضا میں علی موسیٰ رضا سپر پاور، نقی میں علی نقی سپر پاور، حسن عسکری میں علی حسن عسکری سپر پاور، غوث اعظم میں علی غوث اعظم سپر پاور، غریب نواز میں علی غریب نواز سپر پاور، قطب الاقطاب میں علی قطب الاقطاب سپر پاور، گنجے شکر میں علی گنجے شکر سپر پاور، محبوب الہی میں علی محبوب الہی سپر پاور، چراغ دہلوی میں علی چراغ دہلوی سپر پاور۔ جملہ لے لو، ہر ولی میں علی ہر ولی سپر پاور۔ ایک صاحب بولے بتا کیا پڑھتا ہے؟ بولے انٹرمیڈیٹ کا ودیارتھی ہوں، بھگول اور اتہاس اور ناگرک شاستر یہ سب میرے وشے ہیں۔ بھارت کا مانچتر تیرے پاس ہے؟ ہاں ہے۔ لے آئے انڈیا کا نقشہ کشمیر سے کنیا کماری تک، لے آیا رکھ ٹیبل پہ، رکھ دیا ٹیبل۔ اس میں بمبئی کہاں ہے؟ بولے حضور یہ بمبئی بمبئی کہاں ہے؟ دیکھئے نا سرکاری بمبئی بمبئی کہاں ہے؟ اب انگلی لے گیا نہیں نوان نہیں تو پونا ہے نا احمد آباد نہیں بابا، یہ سمندر کے کنارے کی نکتہ دیکھ رہے ہیں نا، یہی نکتہ پہ لکھا ہے نا MUMBAI مم، یہ نکتہ بمبئی ہے جی، پوری بمبئی نکتے میں ہے۔ مکمل بمبئی ہم اسی میں سابو صدیق مظفری کرنا اسی میں، تاج محل ہوٹل اسی میں، حاجی علی اسی میں، اوبرائے شیخ
محمد علی روڈ مدن پورا اسی میں، بھائی گلہ اسی میں، دادا اسی میں، تیرا فادر بریل اسی میں، ماہر ڈومیسٹک ایئرپورٹ اسی نقطے میں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہزاروں ٹیکسی اسی میں، سینکڑوں بسیں اسی نقطے میں، ہزاروں گاڑیوں کا آنا جانا، 1 کروڑ سے زیادہ آبادی اب سمجھو، ایک دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے میں، توجہ ایک دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے میں 1 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن آ سکتی ہے، تو پروردگار کے بنائے ہوئے نقطے میں ساری کائنات آ جائے تو کیا ہے بتی بات؟ سیکشن کا ہم لوگ بہت بیان کرتے ہیں، جیسے فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، مگر فرشتوں کو انبیاء کے برابر نہیں لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مگر دونوں کے لیے علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، تو فرشتوں کو اور انبیاء کا علیہ السلام، آقا مدینہ علیہ السلام، آقا علیہ السلام، یہ بھی کہتا ہے نبی ہیں تو علیہ السلام حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے کہ تو ان کے لیے خاص الگ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں کہے گا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کے لیے صلیتا کا استعمال ہے، اور معنوی طور پر انہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے۔ نماز میں تو کہتے ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تمام صلیتا علی، ہمیں صلیتا علی ابراہیم بولے کہ نہیں بولے؟ تو اللہ ہی کی صلاۃ تو ابراہیم پر صلی اللہ علیہ کے حقدار ہوئے معنوی طور پر، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کوئی امتیازی خطاب ہوتا ہے تو اس میں گڑبڑ نہیں کرتا، کٹنی چھٹنی نہیں کرتا، صلی اللہ۔ اب آ جائیے جماعت صحابہ، یہ جماعت انبیاء میں سب علیہ السلام، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور کے لیے صلی اللہ، سارے انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ۔ آئیے صحابہ ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارا ونس موجود ہے قرآن میں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، آیت اجماع نازل ہوئی ہے، وہ آیت اجماع گواہ ہے۔ ابھی جب اللہ راضی ہوگا تو تیرے ناراض ہونے سے ان کا کیا بگڑے؟ تو ناراض ہو کے جماعت بنا لے، اللہ نے تو اپنی جماعت میں نہیں رکھا ہے، تو ملا کی جماعت میں ہونا نہیں ہونا وہ الگ ہے، رسول اللہ کی جماعت میں ہونا یہی ہماری معراج ہے۔ تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہے ان سے جب اللہ راضی ہے تو بولنے میں کیا جاتا ہے؟ ہر ولی پہ اللہ کی رحمت ہے، تو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، اب غوث اعظم سے بھی اللہ راضی ہے، میرے پاس ثبوت ہے، اجماع امت ہے کہ راضی ہے، تو ہم غوث اعظم کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، غریب نواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ راضی ہو گیا، تم کو کیوں فکر ہوئی کہ اللہ راضی ہو گیا؟ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ راضی۔ اب میں صحابی کا نام لوں گا، آپ رضی اللہ عنہ کہیں گے تو رضی اللہ عنہ کہنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ حضرت سلمان، حضرت بلال، حضرت سعد، حضرت سعید،
حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سارے صحابہ کے لیے متفقہ طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دعائیہ کلمات میں رضی اللہ، لیکن جیسے بات آتی ہے مولا علی مشکل کشا کی، کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے بھی اپنے خطبے پہ اور بعد مقام پر فتح رضیہ میں جہاں حضرت علی کا رضی اللہ عنہ کا بھی استعمال ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم لگتا ہے۔ ارے سوچ، رات زیادہ ہو گئی، یہ دین کا وقت ہے، مگر تھوڑا سا سوچ، میرے نبی کے لیے صلی اللہ اور علی کے لیے کرم اللہ، سبحان اللہ، سب کے لیے رضی اللہ، علی کے لیے کرم اللہ، کرم اللہ مکرم کر دے، مکرم کیا مکرم کر دے، چہرے کو، وجہ الکریم، اللہ کریم علی کے چہرے کو، ہمیں اور بھی نورانی چہرے ہیں، میرا ایمان ہے کہ اکثر مبشرہ کے 10 کے 10 چمکتے ہوئے چہرے ہیں، میرا ایمان ہے کہ اصحاب صفہ کا ہر فرد چمکتا ہوا چہرہ ہے، پھر علی کے چہرے کی کیا خاص بات؟ What is the secret behind کرم اللہ؟ I want to disclose that secret openly in public meeting. میں دنیا دار منتری نہیں ہوں کہ شپت گرہن کرنے کے بعد اندر کی بات نہ بتاتا۔ اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کڑوے فیصلے ہوں گے، کڑوے فیصلے ہوں گے۔ یہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے اسلام نہیں بولتا، حقیقت کو سامنے رکھ کے بولتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب جو چیف ٹرسٹی آف کعبہ ہے ان کی بیوی ہے، اب کعبے کا جو متولی ہوگا اس کی بیوی کی عزت تو پورا قبیلہ کرے گا۔ لیبر پین سڈنلی اسٹارٹیڈ، درد پیدا ہوا ولادت کا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو ادھر ادھر دیکھا، مردوں عورتوں کا ہجوم، جاؤں تو کہاں جاؤں، ابھی بچہ ہونے والا ہے، فوراً کعبے کا دروازہ کھولا۔ کون ہمت رکھتا ہے جو جناب ابو طالب کی اہلیہ حضرت کو، اہلیہ محترمہ کو روک سکے؟ اندر گئی، دروازہ بند کیا، علی نے وہیں جنم لیا۔ یہ ہے جنم، ایسی دیکھا جس کی پہنچ علی تک نہ ہو، وہ نبی کے مقابلے میں پیش کرنے والا چہرہ کہاں ہے؟ لیکن علی کا گھرانہ، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، شاید آپ کا ہے، علی کا گھرانہ اتنا ایماندار گھرانہ تھا کہ مسجد میں جنم تو علی نے لے لیا، مگر مسجد کو خالی کر دیا، سبحان اللہ، ناجائز قبضہ نہیں کیا۔ علی کا گھرانہ ایماندار گھرانہ تھا، پیدا ہونے سے زمین کا مالک کوئی نہیں بنتا۔ علی کعبے میں پیدا ہو گئے، مسجد حرام میں پیدا ہو گئے تو مسجد کو خالی کر دیا۔ ان بےایمانوں کی طرح نہیں کہ بغیر پیدا ہوئے مسجد پہ قبضہ کر لیا اور مسجد خالی نہیں کی جا رہی ہے۔
लम्हे के लिए चाहूंगा, जैसे ही माँ ने अपने बेटे को देखा कि बेटा है,